محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں جو اہم ہدایات ہمیں دیے ہیں، ان ہدایات میں سے سب سے اہم ہدایت یہ ہے کہ جب تک یہ امت حق کو تھامے رہے گی، حق کی وصیت کرتی رہے گی، حق کے بارے میں کہتی رہے گی اور حق پر جمی رہے گی، کبھی یہ امت گمراہ نہیں ہو سکتی۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں صحابہ اکرام کے سامنے انبیاء علیہم الصلاۃ کے واقعات، جو بھی حق پر جمنے کے لیے حالات پیش آئے، وہ تمام بیان کیا کرتے تھے۔ چنانچہ یہودیوں کے سب سے زیادہ واقعات بیان فرمایا۔ یہودی آپس میں لڑتے تھے، نصارہ بھی لڑتے تھے۔ کوئی کہتا تھا کہ ہم حق پر ہیں، کوئی کہتا تھا ہم حق پر ہیں۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودیوں کہا کرتے تھے نصارہ حق پر نہیں ہے۔ نصارہ جس مذہب پر ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، وہ کوئی مذہب ہی نہیں، وہ کوئی حق ہی نہیں، یہ کہتے تھے یہود۔ وقالت النصارى، اور اس کا جواب دیتے ہوئے نصارہ یوں کہتے تھے لیست الیہود علی شیء، یہودی کسی مذہب پر نہیں ہے، یعنی جو مذہب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عطا کیا اس پر نصارہ نہیں ہے، یہ کہتے تھے یہودی۔ اور نصارہ یوں کہتے تھے جو مذہب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عطا کیا اس پر، جو مذہب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عطا کیا اس پر یہودی نہیں ہے۔ گویا ان کا منشا کیا تھا؟ ان کے پاس جو کتاب ہے وہ کتاب ہی نہیں، ان کی بنائی ہوئی، ان کی بدلی ہوئی کتاب ہے۔ اسی لیے قرآن یوں کہتا ہے وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، جبکہ دونوں کے پاس کتابیں موجود تھیں۔ یہودیوں کے پاس تورات، نصارہ کے پاس انجیل، یہ دونوں اپنی اپنی کتابیں پڑھا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے دل کے اندر اطمینان نہیں، ہمیشہ وسوسہ، اس لیے کہ یہود اور نصارہ اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ ہمارے آبا و اجداد نے جو انجیل پڑھا وہ انجیل یہ انجیل نہیں ہے، ہمارے اسلاف نے جو انجیل دیا وہ انجیل یہ انجیل نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے بدلتے ہوئے حالات کو، بدلتے ہوئے اخلاق کو، بدلتے ہوئے تمام طرح کی عبادتوں کو دیکھا۔ تو جب یہ تبدیلیاں دیکھتے تھے ان کو خود اپنی کتاب پر یقین نہیں ہوتا تھا۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، فرمایا اسی طریقے سے وہ لوگ جو کچھ بھی نہیں جانتے، وہ لوگ بھی اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے، نہیں بھئی انہوں حق پر نہیں، انہوں حق پر نہیں، انہوں حق پر نہیں، انہوں حق پر نہیں۔ اب ایک بڑا مجمع دنیا میں ایسا ملے گا آپ کو جو حق کے لیے لڑتا ہے، یوں کہے گا ہر ایک کہ میں حق پر ہوں، ہر ایک کہے گا میں حق پر ہوں، ہر ایک کہے گا میں حق پر ہوں۔ یہ جو حق پر ہونے کے جو ہنگامہ ہے، اختلاف ہے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے آسان طریقے سے سالو کر دیا۔ آپ نے فرمایا ایک بات سنو کہ تتفرق امتی، ستفترق امتی علی 73 ملہ، ایک بات ہمیشہ کے لیے تم دماغ میں رکھنا، وہ کیا کہ میری امت کے بھی فرقے ہوں گے، جس طریقے سے فرقے ہر جگہ پر ہوا کرتے ہیں اس طرح میری امت کے بھی فرقے ہوں گے، اور سب کے سب جائیں گے جہنم میں، سب کے سب جائیں گے جہنم میں سوائے ایک جماعت کے۔
کلکم فی النار کلہم فی النار الا ملت واحدہ. تو وہ کون سی جماعت ہے؟ جب آپ سے پوچھا گیا آپ بتائیے حضور وہ یہ جماعت کون سی ہے جو جنت میں جائے گی، تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. یہ جملہ تاریخ میں لکھے جانے والا جملہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صاف ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ جس پر ہیں اسے کہتے ہیں نجات پانے والی جماعت، اسے کہتے ہیں وہ جماعت جو جنت میں جائے گی، اسے کہتے ہیں الجماعت الناجیہ، جہنم سے بچنے والی جماعت. ایک عجیب کسوٹی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف سے، ایک عجیب کسوٹی، ایک عجیب میزان، ایک عجیب ظرف، ایک عجیب پیمانہ اللہ کے رسول نے ہمارے ہاتھوں میں دے دیا. اس پیمانے کو رکھ کر ہر مذہب کے سلسلے میں، ہر مسلک کے سلسلے میں، ہر ایک جو اپنے آپ کو اہل حق کہتا ہے اس کے بارے میں آپ آرام سے جائزہ لے سکتے ہیں. اب اس کے سلسلے میں اگر آپ غور کرو گے تو ذرا توجہ، اس وقت ہم لوگ اگر غور کریں ارے بھئی اس میں حق والا مذہب کون سا؟ ایک مذہب ہے مسالک میں جو صرف قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کے علاوہ حدیث کو نہیں مانتے. وہ کہیں گے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ارے بھئی یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ کتاب تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے. جب یہ کتاب ہدایت ہے کہ پھر کسی اور کی کیا ضرورت؟ ان تمام نادانوں کو یہ کہنا چاہیے اللہ کی یہ سنت ہے، اللہ کتاب دیتا ہے تو کتاب کو پڑھانے والا، کتاب کو سمجھانے والا، کتاب کو سنانے والا، کتاب کو مکمل طور پر تشریح کرنے والا، یہ بھی اللہ دیتا ہے، جس کو کہتے ہیں کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ. کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ کیا مطلب؟ یہ کتاب ہے جسے کہ میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں. میں جو سنا رہا ہوں یہ تو میں اپنی طرف سے نہیں سنا رہا ہوں. ہمارے اساتذہ نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگان دین نے جو کہا، جو لکھا، جو سنایا، جو سنے وہی تو ہم سنا رہے ہیں. جو انہوں نے سمجھایا وہی تو ہم سنا رہے ہیں. تو گویا کتاب فی نفسی ہی، کوئی کتاب پڑھ کر، جیسے کہ آپ کوئی گاڑی لیتے ہیں، کسی سے دنیا میں کوئی بھی ہو، ڈاکٹر کی کتاب پڑھ کر ڈاکٹر بننے والا دنیا میں ہے؟ بتاؤ بھائی. حالانکہ سب انگریزی پڑھتے ہیں. انگریزی پڑھنے والوں کو کیا ضرورت لاکھوں روپے دے کر ڈاکٹری میں جمع ہونے کی؟ سرٹیفکیٹ خرید لینا چاہیے تھا، کہہ دینا چاہیے تھا فرسٹ ایئر کی کتابیں میرے پاس موجود ہیں، میں نے تمام کتابیں پڑھ لی، سیکنڈ ایئر کی موجود ہیں میں نے پڑھ لی، تھرڈ ایئر کی موجود ہیں میں نے پڑھ لی، فورتھ کی بھی ہیں پڑھ لی، ففتھ کی بھی ہیں پڑھ لی. سب کتابیں جب تمہارے پاس موجود ہیں تم کتاب پڑھ کر ہی ایگزام لکھ دینا تھا. کیوں ایڈمیشن لیتے ہو؟ عقل سے سوچنے کی بات. قرآن کا جب نمبر آتا ہے کیا ضرورت علماء کی، کیا ضرورت مفسرین کی، کیا ضرورت سمجھنے کی، کیا ضرورت سمجھانے کی؟ قرآن تو ڈائریکٹ ہم سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. اللہ کا کلام کا نمبر جب آتا ہے ڈائریکٹ سمجھنے کے لیے کوشش. کیوں بھائی؟ وہی ایل کے جی کے بچے کو آپ ایل کے جی کے بچے کو نہیں پڑھا سکتے؟ گھر میں رکھ کر پڑھا لینا تھا. آپ ایل کے جی کا یہ فار ایپل ماں کو نہیں پتا، باپ کو نہیں پتا، ایڈمیشن کی کیا ضرورت؟ گھر میں رکھ لو بھائی، گھر میں رکھ لو، گھر میں پڑھاؤ. دنیا کا اصول عقل یہ سمجھا رہی ہے کتاب اپنی جگہ پر، کتاب اپنی جگہ پر، لیکن اس کتاب کو پڑھنے کے لیے ایک ماحول چاہیے، سمجھنے کے لیے ایک موسم چاہیے، ایک ٹیچر چاہیے جو اس کتاب کو دل اور دماغ میں بسا سکے. یہ فار ایپل ہی ہے لیکن اس کو سمجھانے کے لیے ایک شکل چاہیے،
ایک صورت چاہیے، ایک تصویر چاہیے، اور اسے رکھ کر سمجھایا جاتا ہے۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں جب دنیا کی کتابیں جس کو مخلوق نے لکھی، مخلوق، بھئی انسان مخلوق ہے، اس نے لکھا، انسان کی لکھی ہوئی کتاب انسان کو پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے ایک اور انسان چاہیے۔ وہ انسان کون؟ وہ لکھا ہوا، وہ اس کتاب کو لکھنے والا نہیں، وہ کتاب کو وہ بھی جیسے دیگر اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں، ایک زمانے میں یہ بھی اسٹوڈنٹ بن کر پڑھا تھا، پریکٹس کیا تھا، سمجھا تھا، اور مکمل طور پر اس میں مہارت حاصل کیا تھا۔ آج وہ نمبر آیا ہے، وہ انسان وہ کتاب کھولتا ہے اور سب کے سامنے وہ کتاب پڑھاتا ہے۔ انسانوں کی، کیا آپ انگریزی نہیں پڑھ سکتے؟ کیا آپ انگریزی نہیں سمجھ سکتے؟ کیا ضرورت ٹیچر کی؟ میتھمیٹکس کے لیے ٹیچر کی کیا ضرورت؟ بایولوجی کے لیے ٹیچر کی کیا ضرورت؟ جغرافی کے لیے ٹیچر کی کیا ضرورت؟ ہسٹری کے لیے ٹیچر کی کیا ضرورت؟ عربی سائنس کے لیے بھی کیا ضرورت؟ پڑھ لو۔ اللہ نے، خالق کائنات نے اس کتاب کو اتارا جبریل کے واسطے سے، تاکہ حضور کو یہ احساس دلا دیا، دیکھو نبی، براہ راست میں بھی آپ کے سینے پر اتار سکتا ہوں، لیکن یہ ترتیب نہیں ہے، قیامت تک آنے والوں کے لیے آپ نمونہ ہیں۔ اللہ نے کہ کلام اللہ کو نبی پر اتارنے کے لیے ٹوٹل 20 سال لیے۔ کتنے سال لیے؟ 20 سال کے بعد کتاب اترتے 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 مکمل ہوئی ہے۔ دیکھو تمام کتابوں کا نظام الگ، تورات ایک ساتھ، انجیل ایک ساتھ، زبور ایک ساتھ، خذ الکتاب بقوہ۔ لیکن جب قرآن پاک کا نمبر آیا، ایک ساتھ اللہ نے نازل نہیں کیا، دھیرے دھیرے پتہ چلا قرآن پاک دھیرے دھیرے سمجھنے کی کتاب ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کی بولی، اس کی زبان سے نکلنے والی باتیں دھیرے 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 نکلتے 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 توتلی زبان میں آتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی باتیں، اس کی الفاظ صاف صاف سمجھ میں آنے لگتی ہیں، پھر وہ دھیرے 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 وہ بچہ ہوشیار ہوتا ہے اور وہ اپنے عقل کے اعتبار سے بالغ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طریقے سے قرآن دھیرے دھیرے سمجھو۔ تو اسے کہے وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابِ، وہ کتاب بھی پڑھتے تھے، کیوں؟ استاد کے بغیر۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جس دن، میرے عزیز بھائیوں اور محترم خواتین سنیے، جس دن مدارس بند ہو جائیں گے اس دن فتنوں کو روکنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ کیوں؟ عربی مدارس بند تو قرآن کا پڑھنا پڑھانا بند۔ کچھ نہ کچھ تو مدرسوں میں چل رہا ہے قرآن کا پڑھنا پڑھانا، صبح سے لے کر شام تک مدارس میں چند بچے ہی کیوں نہ ہو، قرآن پاک کے تحفظ کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے، علوم دینیہ کے تحفظ کے لیے محنت کرتے رہتے صبح سے لے کر شام تک، تاکہ کہیں اس کا پڑھنا پڑھانا چھوٹ نہ جائے۔ اور جس دن چھوٹ جائے گا اللہ تعالیٰ پوری امت کی حفاظت فرمائے، اس دن گمراہ کرنے والوں کے دم نکل آئیں گے۔ اور چاہتے بھی یہی ہے اس وقت، قرآن پڑھنے پڑھانے کے سلسلے کو بند کرو۔ چنانچہ آسام میں 750 مدارس، وہ جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کے فیصلے کے خلاف اپنے مدرسے کو لے جا کر مدرسہ بورڈ میں شامل کیا اور چندے والی تنخواہ سے بیزار آ کر
گورنمنٹ سے تنخواہ لینا شروع کیا اور آرام طلبی کے ساتھ کھاتے تھے، پیتے تھے، سوتے تھے، اٹھتے تھے، مجاہدہ ختم ہو گیا، تو پھر کیا ہوا؟ ضیعت الامانہ، امانت داری ختم ہو گئی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ کلاسز میں بچے ہوتے تھے، سبق نہیں ہوتا تھا۔ کلاسز میں بچے ہوتے تھے، سبق نہیں ہوتا تھا۔ جب لوگوں نے سنا، دیکھا، ارے بھئی یہ کلاس میں تو صرف بچے ہیں، سبق نہیں ہے، تو پھر اپنی عمر ضائع کرنے سے بہتر جا کر کہیں کام کر لیں۔ ایک 500 600 700 بچے جس مدرسے میں پڑھتے تھے، کم ہوتے 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 50 کو آ گئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ 50 بچوں کی اتنی بڑی تنخواہ کیوں؟ تنخواہ بند۔ جب تنخواہ بند، اساتذہ مدرسے کو آنا بند کر دیے، جب حضرت آنا بند کر دیے، بچے آنا بند کر دیے، جب بچے آنا بند کر دیے، آٹومیٹک مدرسے کو تالا پڑ گیا۔ بڑی ہمدردی سے آئیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ فرما کرتے ہیں، جب تک مسلمانوں کے چندے سے مدارس چلتے رہیں گے، اس وقت تک مدارس فتنوں سے پاک رہیں گے۔ جس دن ایک آدمی مدرسے کو چلانے والا بن جائے گا، اس دن سے مدرسے کا خاتمہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب یہ ان کے تنخواہ، ان کی معاونت پر، ان کے تعاون پر مدرسے کا پورا خرچہ چلتا رہا۔ اچانک اللہ کے پیارے ہو گئے، بے سب کو تو اللہ کے پیارے ہونا ہے، ہوتے ہی مدرسے کا تعاون کیا ہو جائے گا؟ جب بند ہوتے ہی اب آپ کون سا منہ لے کر جاؤ گے لوگوں کے پاس، بھئی ہمارے مدرسے کا تعاون کرو؟ لوگ کیا کہیں گے؟ کیوں بھائی جناب جب تک تھے تمہیں تو ہم لوگ نظر نہیں آتے تھے، آج کیسے نظر آنے لگے؟ کیا ہوا؟ نہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہو گیا تو مدرسے کو بھی منتقل کر ڈالو، مدرسے کا بھی انتقال کرو، کیا ضرورت چلانے کی؟ تو مدارس بند ہوں گے، چلیں گے۔ اسی لیے کہا کہ مدرسہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہم لوگ معمولی سمجھ لیتے ہیں مدرسہ مدرسہ مدرسہ، مدرسہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ مدرسے کی بقا ایمان والوں کی بقا۔ مدرسہ ختم، ایمان والے ختم، دھیرے دھیرے ہی صحیح۔ اور سب سے پہلے انگریز، اٹھا کر تاریخ دیکھیے، انگریز نے سب سے پہلے ہندوستان میں آنے کے بعد جس چیز پر پہلے پابندی لگائے، مدارس پر۔ اچھی طرح آج بھی تمل ناڈو میں آپ چلے جائیے، بہت دور کے علاقے کی یہ ضرورت نہیں ہے، چلے جائیے، بیجاپور چلے جائیے، بڑے بڑے مدارس جہاں چلتے تھے آج کھنڈرات بن چکے ہیں۔ میں نجیب آباد میں تھا، تاریخ اسلام کے مصنف اکبر نجیب آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شہر میں، وہ خود بھی تاریخ میں لکھے ہیں، اور خود ان کے شہر میں نے جا کر دیکھا 300 بچوں کا مدرسہ، بہترین تعمیر، آج وہ کھنڈر بن گیا ہے۔ 400 بچے پڑھتے تھے، 400 350 سال پہلے تمل ناڈو میں ایک مدرسہ چلتا تھا، بہت عمدہ مدرسہ، بہت سارے لوگ پڑھتے تھے۔ وہ مدرسے کو لوگ تلاش کرتے کرتے گئے، مدرسہ نہیں ملا۔ ایک مرتبہ کھدائی ہوئی، کسی وجہ سے کھدائی ہوئی تو عمارتیں نکلی، مسجد نکلی۔ تاریخ دیکھنے پر پتہ چلا 400 سال پہلے کا مدرسہ زمین میں دفن ہو چکا ہے۔ بالو بھرتے 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 کیا ہو گیا؟ مدرسہ ہی دفن ہو گیا۔ کرناٹک میں بھی افسوس کی بات یہ ہے 22 مدرسے بند ہو گئے میرے حساب کے مطابق۔ جب میں یہ کہا تو ساتھیوں نے کہا کہاں حضرت 22 مدرسے، اور بھی بہت سارے مدرسے بند ہو گئے۔ یہ کرونا کا جو آیا لہر، تو اس وقت میں ورنہ میرے عزیز بھائیوں بنگلور میں صرف ہمارے ٹینری روڈ کا حساب کتاب لگا لیجئے،
صرف ٹینری روڈ شیواجی نگر سے لے کر یلنکا تک 300 مدرسے ہیں. کتنے مدرسے ہیں؟ 300. کوئی تم اندازہ لگا سکتا؟ 300. اور حالت اس لیے کہ بچے پورے کے پورے کرونا کے زمانے میں کام کو چلے گئے، پڑھنے والے طلباء چلے گئے، جو چلے گئے وہ آئے نہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ 80% بچے مدرسے میں کم ہو گئے. یہ ایک سازش ہے. لیکن ہم ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات، ہمارے مکتب ہاشم میں تو ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں ہمیشہ، ارے بھئی مدرسے کو اخراجات بڑھا کر ذمہ داریاں بڑھا کر پریشان ہو کر مدرسہ مت چلایا کرو. آسانی کے ساتھ الحمدللہ جب جو مدارس میں تعلیمات ہو رہے ہیں وہاں 3 سال کی تعلیم چاہے 5 سال ہو جائے، 6 سال ہو جائے، 8 سال ہو جائے، لیکن تمام مکاتب میں اگر مدارس کی تعلیم شروع ہو گئی تو انشاءاللہ مدرسے کے برکات مکاتب سے ہی برآمد ہونا شروع ہو جائیں گی. تو خیر، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، وہ کتاب پڑھتے تھے لیکن پڑھانے والا کوئی نہیں تھا. تو اس لیے میں نے کیا کہا، پہلے پڑھنا بعد میں پڑھانا. اللہ نے تورات دی تو تورات کو سمجھانے والے موسیٰ علیہ السلام بھی دیا، انجیل دی تو انجیل کو سمجھانے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قرآن پاک دیا تو قرآن کو سمجھانے والے حضرت نبی علیہ السلام، اور زبور دیا تو زبور کو پڑھ کر سنانے والے سمجھانے والے حضرت داؤد علیہ السلام. تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ تمام کتابوں کے ساتھ کتاب پڑھانے والا بھی عطا فرمایا، یہی اللہ کی سنت ہے کہ قرآن آیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے قرآن کو سمجھایا. اس میں کہا وہ لوگ پڑھتے تھے، پڑھانے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے گمراہ ہوئے. كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، جیسا یہود و نصارہ کہتے تھے اسی طرح لا يعلمون بھی کہا کرتے تھے. تو پھر کیا کہا، وَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کون کتنے پانی میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا. سب کو لائیں گے قیامت کے دن. اچھا یہ کہتے تھے تم، آؤ قیامت کے دن تمہاری ایسی کی تیسی ہم کرتے ہیں. جی قیامت کے دن اللہ بلائے گا اور بلا کر فیصلہ کرے گا. کس اعتبار سے فیصلہ کرے گا؟ فیما کانوا فیہ یختلفون، اس چیز میں جس میں یہ لوگ اختلاف کیا کرتے تھے. ہاں لڑ رہا یہی کہیں کو لڑ رہی، کیا معلوم بول کو لڑ رہی. بعض لوگ مسئلہ ایسا بھائی، یہ دونوں یلبوڑا دو یلبوڑا ایکسیڈنٹ کر لیے، قصور کس کا؟ بولو بھائی جی، قصور کس کا؟ دونوں کا نا، انہیں بھی یلبوڑ انہیں بھی یلبوڑ، دو یلبوڑا لڑ رہی، قصور کس کا؟ بھائی تمہیں دو کمپاؤنڈر لڑ رہی، کیا دوائی دینا؟ جی دوائی کیا دینا ڈاکٹر صاحب کے پاس پوچھو. لڑ رہی کہیں کو لڑ رہی. لڑنے کا ٹائم یہ ہے، پیشنٹ کو کھڑا لے گو، پیشنٹ کو لٹا لے گو، کون سا انجیکشن دینا لڑنے رہے تو انہیں بول رہا یہ دینا، انہیں یہ دینا. اب 2 جن لڑے گے تو پیشنٹ کا حال کیا ہوتا؟ مرنے سے پہلے مر جاتا انہیں. سمجھے بھائی؟ جیسے ایک پیشنٹ آیا، یوں کہنے لگا حضرت حکیم صاحب سے مجھے جلاباں ہو رہی. کیا بولے آپ؟ مجھے جلاباں ہو رہی. حکیم صاحب بولے بھائی دست کی دوا لے کر آئیے کمپاؤنڈر سے. کمپاؤنڈر جانے سے پہلے بولا دیکھیے حکیم صاحب میں اس مرتبہ سر پکڑوں گا. حکیم صاحب کہنے لگے آپ دوائی تو لائیے. نہیں پہلے یہ فیصلہ کیجئے سرہانے کون پکڑے گا، پیر کے پاس کون پکڑے گا. اب انہیں پیشنٹ پریشان کیا رہی ہے،
جلاباں کی دوا لینے گیا تو تدفین کا مشورہ ہو رہا. گئے سو کون سا؟ جلاباں کی دوا لینے گئے سو مشورہ کون سا ہو رہا ہے؟ تدفین کا. پیر کون پکڑنا، سر کون پکڑنا. اب یہ ہنگامہ چلا، ارے بعد میں کریں گے بھائی، تو جا کر دوائی تو لے گا. نہیں نہیں نہیں، طے کیجیے کہ پیر کون پکڑے گا، سر کون پکڑا. اچھا ٹھیک ہے بھائی چل. انہیں پوچھا پھر کیا جی کیا ہے جی، کیا مشورہ کر رہے ہیں سو؟ تمہارے پاس دوا لینے آیا سو، میں جنازہ لینے نہیں. کیا لینے آیا سو؟ دوائی. پھر لوگ جمع ہو گئے، کیا قصہ کیا قصہ کیا قصہ. نہیں بھائی، انہوں حکیم صاحب مجھے بولے دوا لے لگاؤ. اور اس سے پہلے گاؤں میں، یہ گاؤں کو نئے نئے آئے ہیں حکیم صاحب، انہوں نے کہا دست کی دوا لے آ. دست. میں گیا، جا کر دیکھا تو دست کے لیے لکھا ہوا تھا فار لوز موشن. کیا فار سٹاپنگ لوز موشن، فار سٹارٹنگ لوز موشن نہیں تھا اس میں. لوز موشن ہونے کا، لوز موشن روکنے کا، اس کی وضاحت کس میں نہیں ہے؟ کہاں نہیں ہے؟ دوائی میں نہیں ہے. دست کے لیے فار لوز موشن تک لکھو ہے سو، یا فار لوز موشن لکھو ہے سو. دونوں دوا ہو سکتے ہیں نا. قبض ہو گیا تو موشن لوز کرنے کے لیے دیتے ہیں، ہے نا بھائی. اگر موشن ہو رہا ہے بہت زیادہ تو اسے آ کر روکنے کے لیے دیتے ہیں. انہیں جا کو دیکھا، استخارہ کریا، یہ دوا ہوتی ہو للہ کو وہ دوا دے دیا جس سے نہیں ہونے کے آدمی کو ہوتا ہے. اب آلریڈی اسے ہولے کو ہے، ہولے کو ہے، سو آدمی کو دیے تو لوز موشن کی دوا کیا حالت ہوتی؟ اللہ اکبر. لوز موشن ہو کو وہ حالت اس کی خراب جو ہوئی ہے. ہلو انہوں دو جنے کلینک سے اٹھا لے کو پیشنٹ کو گھر میں سلا کو آگی آ جا کو دو جنے نکل گئے، ڈاکٹر بھی کمپاؤنڈر بھی. اس وقت انہیں پیر پکڑ کو تھا سو کون ہے؟ کمپاؤنڈر. پورا کپڑے اس کے ستیہ ناس. سمجھے بھائی؟ تو بتانے کا منشا کیا ہے؟ بتانے کا منشا یہ ہے کہ جو لوگ استادوں کے بغیر پڑھتے ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے. ان کا یہی حال ہوتا ہے، ان کو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا. اور یہ دونوں کون ہیں؟ انہیں بھی ایک زمانے میں ڈاکٹر کا کمپاؤنڈر تھا سو دوائیاں چرا لے کو آ گیا. انہیں سوچیا ڈاکٹر صاحب خالی کیا بیٹھ جا کو، یہ وہ دوا یہ دوا وہ دوا پورا مجھے معلوم، میں دوا بناتا ہے سو دوا اٹھا لے کو. انہیں آ گیا، انہیں ڈاکٹر بن گیا، اسے کمپاؤنڈر بنا لیا. انہیں بھی ایل بورڈ، انہیں بھی ایل بورڈ. تو اسی طرح دو ایل بورڈ اگر مسائل پر بحث کریں مسئلہ حل ہوگا. اسی لیے قرآن نے کیا کہا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. نہیں جانتے ہو جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم لوگ، تم بھی ایل بورڈ وہ بھی ایل بورڈ، دونوں ایل بورڈ لڑ رہے ہیں. فیصلہ کب ہوگا تم دونوں کا؟ تم دونوں کا فیصلہ حشر کے میدان میں ہوگا. اسی لیے کہا کہ فیما واللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون. اللہ تعالیٰ یقیناً فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن اس معاملے میں جس معاملے میں یہ لوگ اختلاف کیا کرتے تھے. یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی 113ویں آیت. کون سی آیت؟ انشاءاللہ یہی حق سلسلے میں جو ہم نے عنوان شروع کیا ہے، اور اس میں کون سی جماعت نجات والی جماعت میں نے بتایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. تو ما انا علیہ و اصحابی کیا چیز ہے، اس کے سلسلے میں اور مزید وضاحت انشاءاللہ آئندہ آپ کو مثالوں کے ساتھ سمجھایا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں سریع کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.